جناب فضہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز تھیں، اور یہ نام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیا تھا۔ جناب فضہ بلند کمال اور باہمت و بافضیلت خاتون تھیں، جن کی طرف مختلف تاریخی اور اسلامی کتب میں اشارہ ملتا ہے۔ جناب فضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں آئیں، اور انہوں نے تمام عمر اسی گھرانے کی خدمت میں گزار دی۔ جناب فضہ اصلاً نوبیا کی رہنے والی تھیں۔ نوبیا ایک شہر ہے جو جنوب سوڈان یا جنوب مصر و شرق نیل میں واقع تھا۔ بعض روایات میں انہیں حبشہ کی شہزادی اور دیگر روایات میں ہند کے بادشاہ کی بیٹی بتایا گیا ہے۔ جب جناب فضہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں آئیں تو سیدہ نے خانہ داری کو اپنے اور فضہ کے درمیان تقسیم کیا، اس طرح سے کہ ایک دن آپ اور ایک دن فضہ گھر کے کاموں کو کیا کرتی تھیں۔ سورہ دہر کی 7ویں و 8ویں آیتیں جو خانوادہ فاطمہ و علی کے نظر کے ماننے اور اس کے نتیجے میں کیے جانے والے انفاق اور پروردگار عالم کے شکر گزاری کے متعلق ہیں، اس واقعے میں بھی جناب فضہ اس خانوادے کے ساتھ ساتھ تھیں۔ جب نظر کے مطابق سب گھر والوں نے 3 دن روزے رکھے تو جناب فضہ نے بھی اس معاملے میں ان کی ہمراہی کرتے ہوئے روزوں کی نظر مانی۔ علامہ مجلسی اور شیخ صدوق نے جناب سلمان فارسی سے نقل شدہ ایک روایت کتب احادیث میں رقم کی ہے، جس کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امیر المومنین اور لخت جگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور حسنین علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے دعوت پر بلایا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حضرات کی دعوت قبول کرتے ہوئے مسلسل کئی روز خانہ زہرا پر تشریف لاتے رہے۔ آخری روز کھانا کھانے کے بعد جب حضرت خانہ فاطمہ سے روانہ ہونے لگے تو ڈیوڑی پر حضرت فضہ نے عاجزانہ لہجے میں عرض کیا کہ کل یہ کنیز شہنشاہ رسالت کو دعوت پہ بلاتی ہے، امید ہے کہ تشریف لا کر عزت افزائی فرمائیں گے۔ رسول رحمت نے باخوشی دعوت قبول فرمائی۔ اگلے روز مقررہ وقت پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ کے گھر میں وارد ہوئے تو سب نے آ کر استقبال کیا، مگر آپ کی بغیر اطلاع اور اچانک تشریف آوری کا سبب جب اہل بیت اطہار نے دریافت کیا تو فرمایا، آج ہم فضہ کے مہمان ہیں، یعنی خانہ اہل بیت میں جناب فضہ کو قلیل عرصے میں ہی ایک خاص مقام و مرتبہ حاصل ہو گیا تھا، اور وہ ان کے درمیان گھر کے ایک فرد کی حیثیت رکھتی تھیں۔ جناب فضہ کو یہ افتخار اور امتیاز حاصل ہے کہ وہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت کا شرف حاصل کرنے کے بعد سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوئیں،
اور انہی کے ساتھ کربلا کے معرکے میں حصہ لے کر امام حسین علیہ السلام کے لشکر کا حصہ قرار پائیں۔ آپ کی فضیلت اور کرامت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کربلا میں صبر و شجاعت کا مظاہرہ دکھانے والی بیویوں میں آپ کا نام بھی شامل ہے۔ بعض منابعوں میں وارد ہوا ہے کہ دشمنان اہل بیت جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر چکے تو انہوں نے جسم نازنین امام حسین علیہ السلام کی بے حرمتی کرنے اور گھوڑوں کے ذریعے بدن مبارک کو روندنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت جناب فضہ نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے کہا، اے سیدہ، سفینہ شیر کے ساتھ ہے۔ سفینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آزاد کردہ غلام تھا، جو کہ سمندر میں اپنی کشتی ٹوٹ جانے کے سبب ایک جزیرے میں جا پہنچا اور ایک شیر نے اس کی راستے کی طرف رہنمائی کی اور اس طرح اس نے اپنی جان بچائی اور نجات حاصل کی۔ سفینے کے آنے کی خبر جناب فضہ نے دی، جبکہ وہ شیر اطراف میں کہیں تھا۔ جب دشمن نے بدن مبارک کی بے حرمتی کا ارادہ کیا تو جناب فضہ نے اجازت طلب کی کہ وہ اس شیر کے پاس جائیں اور اس کو خبر دیں کہ دشمن کے کیا عزائم ہیں۔ پھر جناب فضہ نکلیں اور شیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابو حارث، اپنا سر اٹھاؤ۔ پھر کہا، کیا تم جانتے ہو کہ کل کے دن لشکر یزید اپنے گھوڑوں کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کے جسد اقدس کی بے حرمتی کر کے روندنا چاہتا ہے؟ یہ سننا تھا کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور امام حسین علیہ السلام کے پاس جا کر اپنے دونوں ہاتھ امام علیہ السلام کے جسم مبارک پر رکھ دیے۔ جب یزیدی لشکر گھوڑوں کے ساتھ آگے بڑھتے گھوڑے شیر کو دیکھ کر بدک جاتے اور امام حسین علیہ السلام کے بدن مبارک کے پاس نہیں جا سکے۔ یہ واقعہ چونکہ قدیم اور معتبر کتابوں میں آیا ہے، اس لیے جیسا کہ وارد ہوا ہے ویسا نقل کر دیا گیا ہے۔ البتہ یہ نقطہ پوشیدہ نہ رہ جائے کہ متعدد منابعوں میں صراحتاً آیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور بقیہ شہدائے کربلا کے اجسام عالیہ کو روندا گیا۔ کربلا میں جب خاندان رسالت کو اسیر کیا گیا اور سواریوں پر سوار کیا گیا تو جناب فضہ نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ہاتھ پکڑا اور سوار ہونے کے لیے ان کی مدد کی۔ جناب فضہ بھی خاندان رسالت کے ہمراہ قیدی بنائی گئیں اور ہر موقع پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور باقی مستورات اور بچوں کی ڈھال بن جایا کرتی تھیں۔ تمام اسیری کے دوران جناب فضہ اپنے وجود سے خانوادہ اہل بیت کو جس قدر بھی فائدہ و آرام پہنچا سکتی تھیں انہوں نے پہنچایا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد ان کے جنازے سے رخصت ہونے کے لیے جس وقت اپنے بچوں کو مخاطب کیا، اس وقت اسی انداز میں جناب فضہ کو بھی آواز دی اور فرمایا، یا ام کلثوم، یا زینب، یا فضہ، یا حسن، یا حسین، ہلموا تزودوا من امکم۔ اے ام کلثوم، اے زینب، اے فضہ، اے حسن، اے حسین، آؤ
اور اپنی ماں کو وداع کرو۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد جناب فضہ حضرت علی علیہ السلام کی کنیزی میں آ گئیں اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بچوں کی پرورش میں ایک اہم کردار ادا کیا اور اس کے بعد 20 سال زندہ رہیں، اور جب تک زندہ رہیں قرآن مجید کے علاوہ کسی اور طرح کلام نہیں کیا کرتی تھیں۔ ان تمام واقعات کی تفاصیل انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں بیان کی جائیں گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔